اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ، ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوششیں کی گئیں تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکیں۔ ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین تو گویا ان کے لیے ترنوالا تھے۔ ان کے گھر کی کھیتی تھی جو سلوک چاہتے کر گزرتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آخر کار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ معاف فرمائے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کی تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے، لگے جوڑ توڑ کرنے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خطوط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھے۔ ان خطوط کے الفاظ اس قسم کے تھے: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے بھی پھر قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی اکرم سے جنگ کی ٹھان لی اور لگے تیاریاں کرنے۔ ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا: تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک لے گیا۔ یہ مویشی مدینے سے باہر چراگاہ میں چر رہے تھے۔ وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے کے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائی۔ ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت کی، بعض مہمات صرف صحابہ کرام نے سر کی۔ تاہم کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ ان کی تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا رستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کی روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان وہاں سے خالی ہاتھ آ سکتے تھے۔
آتے ہوئے یہ حضرات اپنے گھر، مال، دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتیاں، غرض ہر چیز وہاں جوں کی توں چھوڑ آئے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے گرچہ ان کی ہر طرح کی مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافہ کرنے کا سبب تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی اور دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ بہترین فیصلہ تھا، اور یوں بھی مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالت لڑائی میں تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھے۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبر ملی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ خود اس نے یہ کیا کہ اپنا رستہ تبدیل کر لیا، سیدھا رستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا رستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ ادھر تو یہ لشکر مدینے کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لیے مکے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع ان سرداروں کو بھجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کو پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کریں گے، اور اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا اب آ تو گئے ہی ہیں، واپس کیوں جائیں، اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانا گائیں گی، ہم اپنی طاقت کو خوب مظاہرہ کریں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک نے، جو کہ بنو زہرہ کا حلیف تھا، ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، اب جب کہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں، کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں، اس کی اب کیا ضرورت ہے، لہٰذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اس طرح بنو زہرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا، مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ پھر سیدنا مقداد بن عمرو اٹھے، انہوں نے عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی، ان کے الفاظ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔
ان کے الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اب شاید آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ کل آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے ہیں، لڑائی کے ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اور خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں قتل ہوگا۔